خانقاہ میں نہیں ملتی ہے، بلکہ عشق رسول ایسی دولت ہے جو عاشقوں کے دلوں میں ملا کے رکھی ہے، عاشقوں کے سینوں میں ملا کے رکھی ہے۔ اور حضرات یہ ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کو مل جاتی ہے وہ زمانے میں معظم ہو جاتا ہے، وہ زمانے میں مکرم ہو جاتا ہے، وہ زمانے میں عزت والا ہوتا ہے، اگر وہ کیریکٹر لیس ہو تو صاحب کردار ہو جاتا ہے۔ ایسی دولت ہے یہ کہ جس کو مل جاتی ہے نکیرین کی تعظیم کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو تجھ پہ یہ عزت، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ حضرات معلوم ہوا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کسی ایسے ویسے آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے عاشق رسول کا نام ہے، بہت بڑے نبی کے دیوانے کا نام ہے۔ حضرات آپ غور کریں، آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی ہمارے بڑے بھائی کے جیسے ہیں۔ آپ غور کریں، ان نادانوں سے کہہ دو ارے نادان، جب تو نبی کے غلاموں کے جیسا نہیں ہو سکتا، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے جیسا نہیں ہو سکتا، تو نبی کے جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نادان سن لے، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں سرکار غریب نواز کا، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو بتائے دے رہا ہوں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی مٹی میں مل گئے ہیں، نبی بڑے بھائی کے جیسے ہیں، ان سے میرا سوال ہے، آپ غور کریں، ایک مرتبہ سرکار غریب نواز اجمیر کی دھرتی پہ اپنے تمام مریدین کے ساتھ میں جا رہے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے دور کرنے کے لیے، جنت سے قریب کرنے کے لیے سرکار غریب نواز جا رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ راستے میں کچھ لوگ ہیں جو پیتل کی گائے کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پیتل کی گائے کی پوجا کر رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں لوگوں یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا درویش تمہیں دکھائی نہیں دیتا، ہم پیتل کی گائے کی پوجا کر رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں یہ بتاؤ پیتل کی گائے کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر ریزن کیا ہے؟ What is the reason behind this؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ کیوں پوجا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا درویش یہ ہماری گاؤں ماتا ہے، یہ ہماری بھگوان ہے، یہ ہماری ماتا ہے، اس لیے پوجا کر رہے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں لوگوں پیتل کی گائے کی پوجا کر رہے ہو، ذرا یہ بھی بتا دو کتنے سال سے پوجا کر رہے ہو؟ کہہ دے سبحان اللہ، کتنے سال سے پوجا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا درویش 40 سال سے پوجا کر رہے ہو۔ کیا کہا؟ پورا مجمع 40 سال سے پوجا کر رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں یہ بتاؤ 40 سال سے پوجا کر رہے ہو، اب تو یہ تم سے راضی ہو گئی ہوگی، تم سے خوش ہو گئی ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ 40 سال سے پوجا کر رہے ہو، اب تو یہ تم کو دودھ بھی دینے لگی ہوگی، تم کو دودھ دینے لگی ہوگی، تم کو مالدار بنا دیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا درویش تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پیتل کی گائے ہے، پیتل کی گائے بھی کہیں دودھ دیتی ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں تم 40 سال سے پوجا کر رہے ہو، تمہیں ایک بھی دودھ نہیں دیا ہے، لیکن اگر تم کہہ دو گے تو مجھے پوری بالٹی بھر کے دودھ دکھا دے۔ ارے بولو سبحان اللہ، پوری بالٹی دودھ دے گی۔ لوگوں نے کہا تمہیں اسپتال میں بھرتی کرانا پڑے گا، یہ پیتل کی گائے ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں تم اجازت تو دو، تم پرمیشن تو دو، ابھی دیکھنا یہ دودھ دے کے دکھائے گی۔ لوگوں نے کہا بالکل آپ کو اجازت ہے، چلیے کرشمہ دکھائیے۔ سرکار غریب نواز ہیں اپنے مرید کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد مرید سے کہتے ہیں مرید جاؤ بالٹی لے کے آؤ۔ بالٹی مرید لے کے آتا ہے، سرکار غریب نواز بالٹی کو لیتے ہیں اور پیتل کی گائے کی دھن کے نیچے بالٹی کو رکھ دیتے ہیں اور بسم اللہ کر کے اپنے ہاتھ کو لگا دیتے ہیں۔ مسلمانوں قربان جاؤ،
نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے تکبیر۔ وہ دودھ بھی دینے لگتی ہے، لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا درویش یہ آپ نے کیسے کیا؟ اب تک تو بڑے بڑے آئے، کچھ نہیں نکال پائے، آپ نے دودھ نکال دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں نادانو، تم کیا جانو ولایت کس کو کہتے ہیں؟ تم کیا جانو کرامت کس کو کہتے ہیں؟ تم کیا جانو ولی کس کو کہتے ہیں؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے مریدوں کو دودھ پلایا جائے، مسافروں کو دودھ پلایا جائے، گھر والوں کو دودھ پلایا جائے، سب کو دودھ پلایا جاتا ہے، مگر دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، ابھی تک نکل رہا ہے۔ ایک مرید نے کہا سرکار یہ کتنا دودھ دے گی؟ غریب نواز یہ کتنا دودھ دے گی؟ آپ فرماتے ہیں 40 سال سے ناراض تھی آج سب دے دے، 40 سال سے ناراض تھی آج سب دے دے گی۔ لوگوں نے کہا درویش یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ تو اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں، یہ بتائیے ہم آپ کی عبادت کریں یا گائے کی عبادت کریں؟ آپ کی پوجا کریں یا گائے کی پوجا کریں؟ ہم آپ کو سجدہ کریں یا گائے کو سجدہ کریں؟ غریب نواز فرماتے ہیں نادانو سنو سنو، نہ میری عبادت کرو نہ گائے کی عبادت کرو، بلکہ جس نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے اس کی عبادت کرو، جس نے گائے کو پیدا فرمایا ہے اس کی عبادت کرو، جس نے زمین کو پیدا فرمایا ہے اس کی عبادت کرو، جس نے آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس کی عبادت کرو۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان۔ معلوم ہوا کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ کرامت کے زور سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ اور حضرات آج میں دیکھتا ہوں، آخری بات کہہ کے گزر جاؤں گا، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری حکومت 5 سال سے زیادہ نہیں چلتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ آج کی حکومت 5 سال میں برباد، ایک مرتبہ تو 13 دن میں ترہی ہو گئی، یاد ہے؟ آج کی حکومت 5 سال نہیں چلتی ہے، لیکن واحد غریب نواز آپ کی حکومت 800 سال سے چلتی نظر آ رہی ہے۔ میرے غریب نواز جب میں اپنے والد گرامی کے ساتھ میں اجمیر محلہ گیا اور میں نے وہاں دیکھا ایک بورڈ لگا ہوا تھا 805واں عرس مبارک آپ کو مبارک ہو۔ میں سوچنے لگا اے میرے غریب نواز ہمارے ہندوستان کی حکومت تو 5 سال میں گر جاتی ہے، 5 سال میں برباد ہو جاتی ہے، یہاں کے دستور کے مطابق یہاں کے قانون کے مطابق کوئی بھی سیاسی پارٹی 5 سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکتی۔ According to Indian Constitution, according to Indian Army support, any political party can govern only 5 years. ہندوستان کے دستور کے مطابق کوئی بھی سیاسی پارٹی 5 سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکتی، مگر میرے غریب نواز ماجرا کیا ہے؟ آپ کی حکومت 800 سال سے چلتی نظر آ رہی ہے۔ تو غریب نواز کے گنبد نے جواب دیا اے میرے غلام سن لے، یہ ایسی حکومت نہیں ہے جو شہروں پر ہوا کرتی ہے، یہ ایسی حکومت نہیں ہے جو نگروں پر ہوا کرتی ہے، یہ ایسی حکومت نہیں ہے جو لوگوں پر ہوا کرتی ہے، یہ ایسی حکومت نہیں ہے جو ملکوں پر ہوا کرتی ہے، یہ ایسی حکومت نہیں ہے جو محلوں پر ہوا کرتی ہے۔ میرے غلام سنو، یہ ایسی حکومت نہیں ہے جو دلوں کو جوڑ کے بنتی ہے، یہ ایسی حکومت ہے جو حکومت دلوں کو جوڑ کے بنتی ہے وہ گر جاتی ہے، جو دلوں کو جوڑ کے بنتی ہے وہ 800 سال سے زیادہ چلتی نظر آتی ہے۔